السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر مومن کے ساتھ۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے انتخابات کا۔ عام طور پہ یہ انتخابات پہلے تو ہر سال ہوتے تھے، لیکن گزشتہ ایک سال پہلے یہ نوٹیفیکیشن آیا کہ اب جو انتخابی عمل ہوگا وہ 2 سال کا ہوگا، اور جو صدارت کا جو پیریڈ ہوگا وہ بھی 2 سال کا ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ اب الیکشنز 2 سال بعد ہوں گے، اور اسی وجہ سے جو الیکشنز ہیں 2 سال کے وقفے کی بات ہو رہے ہیں، یعنی کہ آج جو بھی الیکشنز میں کامیاب ہوگا وہ کم سے کم ایف پی سی آئی کا 2 سال تک صدر یا نائب صدر یا پھر وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ اس الیکشن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ایف پی سی آئی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کے اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اور اس کے صدارت کی بھی ایک امپورٹنس اپنی جگہ پہ ضرور مانی جاتی ہے۔ ایف پی سی آئی کے الیکشنز کی اگر کچھ ماضی کی باتیں بتاؤں تو کچھ ہسٹری ہے کہ ایف پی سی آئی میں اس سے 4 سال سے بزنس مین پینل کی حکومت ہے، اور وہاں پہ ان کا صدر ہے، ان کا نائب صدر ہے، اور انہی کی اکثریت وہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اس میں یونائٹڈ بزنس گروپ کی اکثریت ہوتی تھی، جو کہ کئی سالوں تک وہاں پہ اپنے آپ کو بڑا سیف اینڈ سیکیور محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے اقتدار کو چیلنج ہوا، اور وہ پھر بزنس مین پینل نے ان سے لے لیا۔ یہ تمام تر جو الیکشنز ہوئے، یہ تمام تر الیکشنز کافی حد تک متنازع ہوئے۔ ایف پی سی آئی کے الیکشنز جب بھی ہوتے ہیں تو بزنس کمیونٹی کی جانب سے وہی لب و لہجہ جو عام طور پر ہم سیاسی کارکنان کا دیکھتے ہیں، وہی لب و لہجہ بھی نظر آتا ہے۔ کہنے کو تو بزنس کمیونٹی کے الیکشنز ہیں، لیکن یہاں پہ سنگین نوعیت کے الزامات بھی لگائے جاتے ہیں۔ بہرحال جو کچھ ہوتا ہے دونوں اطراف سے ایک بات یقینی ہے کہ دونوں ہی اطراف کی وکلا کی چاندی ضرور ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایف پی سی آئی کے الیکشن جب قریب آتے ہیں تو وکلا کے مزے ہوتے ہیں، اور وکلا کی برادری اس میں بڑی زیادہ فائدے میں رہتی ہے، چاہے کوئی بھی ہارے یا کوئی بھی جیتے۔ بہرحال الیکشنز ہو رہے ہیں، لیکن آج کے الیکشن سے جڑی ہوئی کچھ حقائق ہیں، جو کچھ تفصیلات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کا جو الیکشن جو ہو رہا تھا وہ متعدد بار رکا۔ انفیکٹ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں، اب اس کو مصدقہ اور غیر مصدقہ دونوں ہی سمجھ سکتے ہیں، بہرحال اس کی تصدیق تو الیکشن کمیشن کا عملہ ہی کرے گا کہ جو بات میں بتانے جا رہا ہوں کہاں تک سچ ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ آج جب یہ الیکشن کا عمل شروع ہوا تو اس سے پہلے ایک چیمبر کے حوالے سے کچھ ووٹس کے حوالے سے کچھ فیصلہ سامنے آیا، جو کہ غالباً بلوچستان کے ووٹس کے حوالے سے تھا، لیکن ان کو لے کے اس وقت ڈی جی ٹی او نے ایک فیصلہ کیا، اور پھر اس فیصلے کے روشنی میں ہم نے دیکھا کہ الیکشنز ہوتے ہوئے نظر بھی آئے، بٹ ایٹ اے پوائنٹ آ کے یہ الیکشنز رکے۔ کچھ ایشوز تھے، کچھ گریونسز تھے، شاید ان کو ایڈریس کیا جانا تھا، نہیں ہوئے نہیں ہوئے واٹس ایور، لیکن شاید کسی کی مرضی کا فیصلہ نہیں آیا، یا کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ اس کی اختلافی ہوئی۔ وہاں پہ معاملہ اتنا بگڑا کہ کچھ لوگوں کی الیکشن کمیشن کے عملے سے بد کلامی ہوئی، اور حتیٰ کہ کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ کسی نے ہاتھا پائی بھی کی، انفیکٹ زدوکوب بھی کیا الیکشن کمیشن کے عملے کو، جس کے باعث الیکشن کا جو پورا مرحلہ وہ تھا وہیں پر رک گیا۔ اس الیکشن کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ دونوں ہی گروپس اس طرز پہ بٹے ہوئے ہیں کہ ایک گروپ کو یہ کہا جاتا ہے یہ سرکاری حمایت کا گروپ ہے، اور ایک گروپ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فیڈریشن کے عملے کی حمایت کا گروپ ہے۔ اب فیڈریشن میں کیونکہ الیکشنز ہوتے ہیں تو فیڈریشن کا عملہ تو یقینی طور پر اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے، بالخصوص سیکرٹری جنرل کو لے کے جو یو پی جی کے الزامات ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، سنگین الزامات ہیں۔ دوسری جانب سے ڈی جی ٹی او کے حوالے سے بزنس مین پینل کا ایک بڑا کلیئر موقف ہے، وہ ان کے رویے سے، ان کی کارکردگی سے زیادہ مطمئن نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ہی اطراف سے جو لفظی گولہ باری ہے وہ شروع ہو چکی تھی پہلے ہی، اور آج یہ گولہ باری شدت اختیار کر گئی ایک موقع پہ جب یہ سارا سین کریٹ ہوا۔ ووٹنگ کا عمل رکا، اور وہاں پہ شدید نعرے بازی ہوئی، لوگ وہاں پہ کافی زیادہ غصے میں تھے، اور ایٹ دی اینڈ نتیجہ یہ نکلا کہ اب میں جب یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے کچھ ہی دیر پہلے وہاں پہ کچھ توڑ پھوڑ کی اطلاعات بھی آئی ہیں، اور یہ ویڈیو بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی جس انداز سے یہاں پہ جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ کسی کو کوئی چوٹ نہ لگی ہو، کوئی نقصان نہ ہوا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے الیکشنز ہیں، یہ کوئی ذاتی فائدے کے الیکشنز نہیں ہیں، اور اگر یہ ایسا ہی ہے تو پھر اس میں اتنا الزام تراشیاں، اتنی ٹوٹ پھوٹ کیوں؟ اور اگر یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی پرسنل گینز نہیں، پرسنل بینیفٹس نہیں، ایک آنری پوزیشن ہے، تو پھر اس حد تک معاملات کیسے چلے جاتے ہیں؟ کیوں یہ باتیں نکل کے سامنے آتی ہیں کہ ایف پی سی آئی کے الیکشنز متنازع؟ ماضی میں بھی الیکشنز ہوئے، متنازع ہے، کچھ الیکشنز کچھ ووٹ سے متنازع ہے، کچھ الیکشنز
دیگر وجوہات کی وجہ سے متنازع رہے، لیکن آج کا یہ الیکشن بھی کافی حد تک متنازع ہو چکا ہے. انفیکٹ وہاں پہ جب میں موجود تھا اور میں نے جب ووٹرز سے بات کی تو بہت سے ووٹرز کا یہ کہنا تھا کہ یہ پروسیس تو آلریڈی متنازع ہو چکا، اور اس پروسیس کے بعد جو گینز ایف پی سی سی آئی سے ہونے تھے شاید وہ نہیں ہو سکیں گے. انفیکٹ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کے بعد جیسے کہ ہر بار ہی ہوتا ہے کہ کافی وقت اس بات کو سیٹل ہونے میں گزر جائے گا کہ ایکچولی صدر کون ہے، پریسیڈنٹ کون ہے. اور آج وہاں پہ ڈی جی ٹی او کی خود کی موجودگی اس بات کو بھی یقینی بنائے گی کہ آج جو صدر ہوگا اس کو اس کا چیمبر بھی پرووائڈ کیا جائے گا، اس کو اس کی پوزیشن بھی الاٹ کر دی جائے گی، اور یہ فیصلہ آج ہی آج ہونا ہے. یہ سارے معاملات اس وقت جاری ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ایف پی سی آئی کے الیکشنز ہیں پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہوں، کیونکہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کی معیشت سے جڑی جو پالیسی سازی ہے، اس تمام تر عمل میں ایف پی سی سی آئی کا ایک بڑا کلیدی کردار ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ رائٹ لوگ نہیں ہوں گے، وہ لوگ نہیں ہوں گے جن کو صحیح معنوں میں مینڈیٹ ہی نہ ہو، تو پھر شاید وہ نمائندگی بھی اس انداز سے نہیں ہو سکے گی. بہرحال ایک افسوس کی بات ہے کہ بزنس کمیونٹی کے انتخابات ہیں، لیکن اس انتخابی عمل میں جس انداز سے گالم گلوچ، مار دھاڑ اور یہ جو رویہ نظر آ رہا ہے، یہ جو کچھ طاقت کی جو سچویشن ہے کہ ہر کوئی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی کسی کے ساتھ تو کوئی کسی کے ساتھ گٹھ جوڑ بھی کیے ہوئے، یہ سچویشن اس وقت کافی زیادہ پریشان کن ہے. امید کرتا ہوں آپ کو آج کا پروگرام پسند آئے گا. اپنے میزبان ان کی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ